اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ اس مبارک پروگرام میں الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج 29واں پارہ جو ہے اس کا چوتھا ربع تلاوت کیا جائے گا، تفسیر پیش کی جائے گی اور ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ قاری ہیں قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر درست کر دیں۔ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے بھی برے کام کرتا رہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب نظر چکا چوند ہو جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج فرار کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، اس دن کہیں پناہ نہ ہوگی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف ہی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به۔ اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی، بلکہ انسان کو خود اپنے اوپر بصیرت ہوگی، خواہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرتا ہو۔ آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے عجلت سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة۔ بے شک اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ سو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ
ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اس دن بہت چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور بہت چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے. وہ یہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. یقیناً جب ان کی روح ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی دم کرنے والا ہے، اور وہ گمان کرے گا کہ یہ جدائی کی ساعت ہے، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی. اس دن آپ کے رب کی طرف لے جایا جائے گا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی، لیکن اس نے تکذیب کی اور روگردانی کی. پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گیا. تیرے لیے مرتے وقت خرابی ہو، پھر تیرے لیے قبر میں خرابی ہو، پھر تیرے لیے حشر میں خرابی ہو، پھر تیرے لیے دوزخ میں خرابی ہو. کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. کیا وہ حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا جس کو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، پھر اس کو درست بنایا، پھر اس سے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت. کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے. ہم اس کو آزماتے ہیں، سو ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن
الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیکوکار ایسے مشروب کے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہے۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اس چشمے سے اللہ کے بندے پیئیں گے، وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ابرار کہتے ہیں ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اس کے عوض نہ کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ ستائش۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے حد ترش اور سخت ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ سو اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا اور ان کو تر و تازگی اور فرحت عطا فرمائی، اور ان کے صبر کی جزا میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا فرمایا۔ وہ جنت میں مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ گرمی کی دھوپ پائیں گے اور نہ سردی کی ٹھنڈک۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا۔ اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور پھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے چاندی کے برتن اور ایسے گلاس گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے۔ یہ شیشے کی مثل برتن چاندی کے ہوں گے۔ پلانے والے ان کو ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھیں گے۔ وہاں ان کو ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کے چشمے کی آمیزش ہوگی۔ اس چشمے کو جنت میں سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا
منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا۔ اور دائمی جنتی لڑکے ان کے پاس گردش کریں گے، تم انہیں دیکھ کر یہ گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تم وہاں جہاں بھی دیکھو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم سلطنت ہی دیکھو گے۔ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ اہل جنت کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے بھی، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوششیں بارآور ہوئیں۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ بے شک ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا ہے، آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیجئے اور آپ ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کریں، خواہ وہ گناہگار ہو یا ناشکرا، اور آپ اپنے رب کے نام کا صبح اور پچھلے پہر ذکر کریں، اور رات کے کچھ وقت میں اس کے لیے سجدہ کریں، اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح کریں۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور بھاری دن قیامت اپنے پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان کے بدلے میں اور لوگ لے آئیں گے۔ بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، سو جو شخص چاہے اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر تم نہیں چاہ سکتے، بے شک اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو دلوں میں ذکر ڈالنے والے ہیں، حجت قائم کرنے کی وجہ سے یا عذاب سے ڈرانے کی وجہ سے۔ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان کو چیر دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا، کس دن کے لیے مدت مقرر کی گئی تھی؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کیا سمجھے کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ پھر ہم ان کے بعد والے لوگوں کو لاتے رہے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک مدت معین تک، پھر ہم نے اندازہ کیا، سو ہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کے لیے، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب
چلو اس دوزخ کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، وہ نہ ٹھنڈا سایہ فراہم کرنے والا ہے نہ شعلے سے بچاتا ہے۔ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ بے شک دوزخ محل کے برابر انگارے پھینکتی ہے، گویا وہ زرد اونٹ ہیں، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نفع آور بات نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلوں کو جمع کیا ہے، اگر تم کوئی چال چلنا چاہتے ہو تو میرے خلاف چال چلو، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون۔ بے شک متقین ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور لذیذ پھلوں میں سے جن کو وہ چاہیں گے، ان سے کہا جائے گا خوشی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کی وجہ سے جن کو تم کرتے تھے۔ إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين۔ ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح نیک جزا دیتے ہیں، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين۔ تم کچھ دن تک کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس قرآن کے بعد وہ پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ الحمدللہ، تلاوت اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے 29ویں پارے کے چوتھے ربع کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 29ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں جو آج کی تلاوت میں پہلی سورت تلاوت کی گئی ناظرین، اس کو سورۃ القیامہ کہتے ہیں،
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلی آیت میں ہی یہ لفظ یوم القیامہ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، کہ مجھے روز قیامت کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے نفس لوامہ کی قسم۔ یہ دو قسمیں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آغاز میں ارشاد فرمائی، اور جس چیز کی قسم ارشاد فرمائی وہ محذوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ لتبعثن، کہ ضرور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ چیز اور وہ حقیقت تھی کہ جس کا کفار قریش انکار کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، جب یہ جسم ختم ہو جائیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اس کو قرآن میں کئی جگہوں پر بار بار مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے اللہ رب العالمین نے ان پر واضح فرمایا ہے۔ آج کی اس تلاوت میں آغاز بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے کہ قیامت کے دن کی ایک تو قسم ارشاد فرمائی، اس لیے اس صورت کا نام اسی پر سورۃ القیامہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے نفس لوامہ کی قسم کہ حشر ضرور برپا ہوگا۔ یہاں پر نفس لوامہ کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ نفس کی علماء نے 3 اقسام بیان فرمائی ہیں، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، 13ویں پارے کے آغاز میں فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برے کاموں پر اکساتا ہے، تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرا نفس نفس لوامہ ہے، کہ جب اسی نفس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ برائی پر ملامت کرنے لگ جائے، اور برائی کے بعد یا برائی کے وقت انسان کے اندر کچھ اس برائی کی برائیاں واضح ہونے لگ جائیں، اور وہ نفس پھر اس کو روکنے کے لیے مشورہ دے، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور یہاں اسی کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ تیسرا جو نفس ہے اور جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، کہ اور وہ نفس ہے کہ جو نیکیوں میں جسے لطف آنے لگ جائے، نیکیوں میں جسے اطمینان اور قرار نصیب ہو جائے، تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آج کی اس تلاوت میں جو کچھ تلاوت کیا گیا اس میں نفس لوامہ کی قسم ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد پھر حشر کے مناظر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ کس طرح یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور کیا یہ گمان ایسا کر رکھا ہے کہ انہیں جمع نہیں کیا جائے گا۔ ایحسب الانسان، کہ انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے اللہ نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، کیوں نہیں، بلا قادرین، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں، الا ان نسوی بنانا، کہ اس کے پور کو ہم درست کر دیں، یعنی جو آج انگلیوں میں فرق ہے ہم تو اس کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ تو پھر ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، جبکہ پہلے اس کا بالکل وجود نہ تھا، پھر ہم نے اسے وجود بخشا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، تو اب اسے دوبارہ زندہ کرنا کون سا کوئی مشکل معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفار کو اس طرف توجہ دلائی کہ وہ ان باتوں کے بجائے اور اس طرح رد و قدح میں لگے رہنے کے بجائے ایمان کی طرف آئیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ پھر اس میں نزول وحی کے کچھ مناظر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ جب وحی الہی آتی تو حضور علیہ السلام اس وقت جبریل امین کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، اور لیکن اس میں چونکہ ایک مشقت تھی، حضور علیہ السلام کے لیے ایک مشکل کا معاملہ تھا، اللہ نے آسانی کر دی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب آپ اپنی زبان مبارک کو نہ ہلائیں، لتعجل بہ، کہ جس کی وجہ سے کچھ جلدی کا معاملہ ہو، آپ ایسا نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآنا، بے شک اس قرآن کو آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنا اور اس کی تلاوت یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی ہم اپنے نمائندے کو بھیج کر اس کی تلاوت بھی کروا رہے ہیں، پھر آپ کے سینے میں ہم اس کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 19 میں ایک بہت اہم بات فرمائی کہ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ یہاں پر ناظرین علماء نے فرمایا کہ اس جملے سے قرآن نے اور اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ اشارہ فرما دیا کہ جس طرح قرآن اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کے مضامین، اس کی تشریح اور اس کی تبیین بھی خود اللہ رب العالمین نے القاء فرمائی۔ یعنی بعض وہ لوگ کہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، سنت نبویہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں کی معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام نے اپنی جانب سے کوئی بات کر دی، تو ایسا نہیں، اللہ نے اس کی اہمیت بیان کی، آقا دو جہاں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ و کلمات کی اہمیت بیان فرمائی، فرمایا ثم ان علینا بیانا، کہ بے شک ہم پر ہی اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ تو گویا کہ آقا دو عالم کے قلب مبارک میں جو مضامین ہیں وہ من جانب اللہ ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا، پھر حضور نے اس کو اپنے لفظوں میں، اپنے انداز سے اور اپنے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ آج کی اس تلاوت میں ناظرین سورۃ الدہر قرآن کریم کی مشہور و معروف سورت ہے، اس کی بھی تلاوت کی گئی۔ اس میں انسان کی کیفیت کو بیان کیا، انسان کی تخلیق، انسان کی اپنی اصلیت کیا ہے،
کہ جب کبھی اگر اسے غرور و تکبر آنے لگے تو وہ اپنی اصلیت پر غور تو کرے نا کہ وہ کیا چیز تھا پہلے بلکہ کچھ بھی نہ تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، ہمارا کوئی نام ہی نہ تھا کہ جس نام سے ہمیں کوئی پکارتا، یا اس کے بعد پھر ہم پیدا ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد سے ہمارا تذکرہ شروع ہوا۔ تو اس میں چونکہ انسان کی حقیقت کو بیان کیا، اس لیے اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، یعنی سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ آغاز ہی میں فرما دیا هل اتى على الانسان حین من الدہر، کہ انسان پر ضرور ایک وقت ایسا، ہر انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ تو پھر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے عدم سے وجود بخشا ہے، اللہ نے پھر انسان کی تخلیق فرمائی، اور پھر اسے مراتب، مقامات، حسن، جمال، کمال، شباب، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تو ناظرین، اس حقیقت پر بھی ہمیں وقتاً فوقتاً توجہ رکھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کے نزدیک کون پسندیدہ ہے، کون نہیں ہے، اس کا معیار بھی بتا دیا۔ یہ ظاہری بدن، یہ ظاہری حسن، یہ شباب و کمال، یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک معیار نیکی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ تمام اوصاف اگر پیدا ہو جائیں تو وہ پھر اللہ کا مقرب ہے، اور پھر ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، جنت کی وہ تمام نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے، جنت میں جو چشمے ہوں گے، پانی کے چشمے اور نہریں ہیں، نعمتیں ہیں، ان تمام صفات کو۔ لیکن یہ نعمتیں ہیں کس کے لیے؟ تو جن کے اندر ایمان ہو اور اچھے اعمال ہوں۔ چنانچہ ان اچھے اعمال میں سے ایک اور عمل کی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو۔ اور اللہ کے لیے کھلانے کی علامت کیا ہے، اخلاص کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کھلا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ تو یہ ناظرین بہت عمدہ اخلاص کا ایک پہلو ہے کہ جس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہی عمل قیامت کے دن کام آنے والا ہے، اور اصل عمل ہے ہی وہی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ بدلہ اور انعام بھی اللہ ہی نے دینا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنے عمل کو بھی اسی کی رضا کے لیے انجام دیں۔ باقی پھر دوبارہ سے وہ تسلسل ہے جنت کی نعمتوں کے حوالے سے، وہاں کی جو بھی انعامات ہیں اور جو بھی وہاں کے بچھونے ہیں، جو بھی پانی کے چشمے ہیں، ان تمام نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے، اور اس کے علاوہ جو مشروبات عطا کیے جائیں گے، جو قیمتی لباس اہل جنت کو عطا کیے جائیں گے، فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، فرمایا کہ ان کے اوپر لباس ہوگا باریک سبز ریشم کا بنا ہوا اور اطلس کا لباس بنا ہوا، یہ اللہ رب العالمین، وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ اور ایک مقام پر اس سے پہلے ناظرین سونے کے کنگن کا بھی ذکر گزر چکا ہے، تو سونے اور چاندی کے کنگن اہل جنت کو عطا کیے جائیں گے، اور عمدہ عمدہ بچھونے بچھائے جائیں گے، یعنی لباس سے لے کے طعام تک اللہ نے ہر نعمت اس صورت کے اندر اس کے بہترین گویا کہ تذکرے شامل فرما دیے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اپنے ذکر کی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کے نام کو بیان کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ کا نام لو، رات کی تنہائیوں کو بھی اللہ کے ذکر سے معمور اور منور کرو، فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور فرمایا رات کا کافی وقت اس کی تسبیح کرو۔ تو آج ہم اپنی مصروفیات کو دیکھیں، جب سے موبائل فون ایجاد ہوا، نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ موبائل آیا ہے، اس نے یوں سمجھ لیں کہ ہم سے یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرو، یہ ساری چیزیں ہم سے چھنتی جا رہی ہیں۔ اگر آج ہم کچھ غور کریں کہ کتنی مرتبہ ہم موبائل کو کھولتے ہیں اور کتنی بار پورے دن میں قرآن کو کھولتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اسی سے ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس طرح اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کے قریب ہو سکیں، اور قرآن کے وسیلے سے صاحب قرآن کے قریب ہو سکیں، اور صاحب قرآن کے وسیلے سے رحمان کے قریب ہو سکیں۔ یہ ایک زینہ ہے، ایک تسلسل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اختتام پر سورۃ المرسلات کی بھی آج تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی حقانیت کو بیان کیا، لیکن ابتدا میں 5 قسمیں ارشاد فرمائی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہ 5 قسمیں ارشاد فرمائی۔
اب بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ہواؤں کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ صفتیں ہواؤں کی بیان فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ فرشتوں کی ہے، بعض علماء نے بادلوں کی یہ صفات قرار دی ہیں، اور بعض علماء نے اس سے کچھ اہل اللہ یعنی نیک لوگ ان کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام معانی مراد ہو سکتے ہیں۔ اصل مقصود یہی ہے کہ ان تمام قسموں کے بعد بیان فرمائے کہ قیامت برحق ہے، اور پھر اس کے جو بھی مناظر ہیں، وہاں کی گزرنے والے احوال اور احوال ہیں، یعنی احوال حالتیں اور احوال یعنی ہولناکیاں، وہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، اور تلاوت کا حسن یہی ہے کہ جب تلاوت ہو تو اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرتے چلے جائیں۔ آیات عذاب آئیں اللہ کی پناہ طلب کریں، آیات رحمت آئیں اللہ کی رحمت کا سوال کریں، اور پھر اس کے اسباب کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ان تمام مضامین پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ الحمدللہ 29واں پارہ آج مکمل ہوا۔ ناظرین، بڑے کرم کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے یہ ARYQ TV پر اور اس کی پوری ٹیم پر، اس کے مالکان پر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے اور قیامت میں ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دے۔ ARYQ TV کی اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔